اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن۔ امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر اور عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ تو ہم نے صفات اللازمہ کو کمپلیٹ کر لیا ہے، رائٹ، الحمدللہ۔ ایسے صفات جو ایک حروف میں ہر حال میں ہوتی ہیں، اور اگر ہم نے اس کو نکال دیا تو وہ حروف کی جو اصل ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی، یعنی حرف مکمل طریقے سے ادا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ اس کی انسٹنکٹیو صفات ہوتی ہے، اس کی فطری صفات ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم نے ان صفاتوں کو ان حروف میں سے نکال دیا تو وہ لیٹرز کریکٹلی پروناؤنس نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے لحن الخفی یا لحن الجلی ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو صفات ہم نے آلریڈی سیکھے ہوئے ہیں صفات اللازمہ، اس میں سب سے زیادہ اسٹرانگ صفات کون سی ہے جو ایک لیٹر کو مضبوط بناتی ہے، اور ایسے صفات کون سے ہیں جو لیٹرز کو ویک کر دیتی ہیں، کیونکہ صفات اللازمہ جب ایک حرف میں آتی ہیں اس کو مضبوط بناتی ہیں یا کچھ حروف کو کمزور بنا دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے اور ساتھ ہی ان سارے صفات کو ریوائز کریں گے۔ آلموسٹ ہم نے الحمدللہ 19 صفات کو کمپلیٹ کیا ہے، رائٹ۔ 10 صفات اللازمہ متضادہ جو اپوزٹس کے ہیں، اور 8 صفات اللازمہ جو غیر متضادہ کے ہیں۔ لیکن صفات اللازمہ متضادہ جو اپوزٹس کے ہیں، اس کے اندر شدہ اور رخاوہ کے درمیان بھی ایک صفات ہم نے تواسط کی دیکھی، جس کی وجہ سے صفات 19 ہیں۔ تو اب انشاءاللہ ہم ان کو ڈفرینٹ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے، اپنے بکس میں اس کو لکھیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کون سے صفات ایک حروف کو ایک اسٹرینتھ دے رہی ہے، اسٹرانگ بنا رہی ہے، اور کون سے صفات اس کو ویک کر رہی ہے۔ اور آپ اس کو لاسٹ میں انشاءاللہ کیلکولیٹ کریں گی، دیکھیں گی کہ کون سا حروف اسٹرانگ ہے اور کون سا حروف ویک ہے، اوکے، ڈیپینڈنگ اپون دیئر کوالٹیز۔ اگر ایک حروف میں 5 صفات ہیں، 3 جو ہیں اس کے مضبوط ہیں اور 2 صفات جو ہیں ویک ہیں، تو یعنی وہ ایک لیٹر مضبوط لیٹر ہے، فائن۔ اگر آپ کو 5 صفات ایک لیٹر میں ملیں اور اس میں صرف ایک ہی مضبوط صفات ہے اور 4 صفات ویک صفات آ گئی ہیں اس میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف ایک جو ہے ویک حرف ہے، کمزور حرف ہے، فائن۔ اس طرح آپ اینڈنگ میں ایک چارٹ بنا سکتی ہیں انشاءاللہ، جو آپ کو بہت ہی آسان ہوگا اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صفات اللازمہ کی اسٹرینتھ کے حساب سے ہم اس کو کتنے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے ہے صفات القویہ، یعنی مضبوط یا قوی صفات، کہ مضبوط صفات کو صفات القویہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے صفات البینہ، یعنی متوسط صفات، درمیانی صفات کو ہم صفات البینہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے صفات ضعیفیہ، یعنی ضعیف صفات کہتے ہیں نا، اردو میں ضعیف کسے کہتے ہیں جو کمزور ہو، تو ضعیفیہ یعنی ایسے صفات جو کمزور صفات ہے، فائن۔ اوکے، فرسٹ کیا ہے؟ الجہر ہے۔ جہر یعنی سانس کا رک جانا، یعنی جہر ایک ایسی صفات ہے جو حروف کے اندر سانس کو جاری رہنے نہیں دیتی۔ اگر کسی چیز کو روکنا ہے تو ہمیں مضبوط ہونا ضروری ہے، رائٹ۔ اف یو آر اسٹاپنگ سم تھنگ فرام ہیپننگ، اٹ مینس یو آر اسٹرانگ انف ٹو اسٹاپ سم تھنگ، رائٹ۔ اگر آپ کسی چیز کو ہونے سے روک رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ آپ اس کو روک پا رہی ہیں۔ تو جہر ایک ایسی صفات ہے جو سانس کے جاری رہنے کو روک سکتی ہے، اور وہ لیٹرز کے اندر جو ہے سانس جاری نہیں رہتی، یعنی ان کا مخرج اتنا مضبوط ہے کہ وہ سانس کو جاری ہونے نہیں دیتا۔ دیٹ از وائی دس از اے ویری اسٹرانگ صفات۔ اس کا جو اپوزٹ ہے ہمس، اس میں سانس جاری رہتی ہے، جتنا بھی کنٹرول ہم کرنا چاہیں وہ ہو نہیں پاتا۔ دیٹ از وائی یہ ہمس جو ہے ایک کمزور صفات ہے، فائن۔ نیکسٹ کون سا ہے؟ شدہ۔ شدہ یعنی مضبوط۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ اتنی مضبوطی سے مخرج اپنے اور ایک مخرج سے، یعنی اب قاف کو لیں تو زبان کا لاسٹ حصہ
اوپر کے نرم تالوں پر، تو دونوں اس کے مخرج ہو گئے، رائٹ، جہاں سے وہ نکل رہے ہیں وہاں پر اتنی مضبوطی سے ایک دوسرے سے لگ جاتے ہیں کہ آواز کو باہر آنے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمیں قلقلہ یا کاف اور تا پر حمز اور حمزہ پر قطع یعنی جھٹکا دے کر پڑھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایک مضبوط صفات ہے۔ لیکن الرخاوہ از کمپلیٹ اپوزٹ، یہ صفات جو ہے کمزور ہے، کیونکہ یہاں آواز کی کوئی رکاوٹ نہیں، بس یہ جاری رہتی ہے، اوکے، اینڈ دیٹ از وائی یہ ایک حرف کو تھوڑا سا کمزور بناتی ہے۔ تواسط ان دونوں کا درمیان ہے، بینہ تواسط کو کہتے ہیں۔ تواسط کو بھی بینہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے۔ کچھ صفات الحروف کی کورسز میں، کلاسز میں آپ کو تواسط کی جگہ بینہ کا ورڈ بھی مل سکتا ہے، سو یو جسٹ ہیو ٹو میک شیور کہ بینہ کا مطلب جو ہے تواسط ہی ہے، فائن۔ نیکسٹ استعالہ ہے، زبان کی جڑ کا اوپر اٹھنا اس لیٹر کو ہیوی بناتا ہے۔ اگر کوئی بھاری ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ they are very strong, right؟ اگر ہم نے انسانوں میں بھی دیکھا someone who is very healthy, someone who is very fat or something strong، تو obviously وہ strong ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی استعالہ کرنے سے ایک لیٹر جو ہے heavy sound کرتا ہے، that is why they are very strong۔ لیکن استفال زبان کی جڑ کو نیچے رکھنے سے بالکل straight رہتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لیٹرز بہت لائٹ ساؤنڈ کرتے ہیں، and very light means it is very weak، فائن۔ اطباق میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو ہمارا درمیانی زبان ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، رائٹ، جس کی وجہ سے یہ لیٹرز جو ہیں صاد، ضاد، طا، ظا، یہ اور زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں، they become more stronger, more heavier and that is why they are more stronger۔ لیکن انفتاح جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، کیونکہ اس میں زبان کی جو زبان کا جو اوپر والا حصہ یعنی مڈل پارٹ ہوتا ہے وہ اوپر اٹھتا نہیں، that will remain یعنی نیچے رہتا ہے، that is why اس کے اندر جو اسٹرینتھ ہے وہ کم رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوتا جتنا لیٹرز آف اطباق کے ہیوی ہوتے ہیں۔ اگر اگزامپل قاف، غین اور خا کا لیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو حروف ہے اس کا لیا جائے تو وہ استفال کے حروف بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت ہی ویک صفات ہے۔ یہ سارے الحمدللہ صفات اللازمہ متضادہ ہیں، and we have completed dividing them into weak، مضبوط and درمیانی صفات، رائٹ، الحمدللہ۔ اب جو ہے ہم صفات اللازمہ غیر متضادہ کو دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر صفیر، اوکے، صفیر کیا ہے؟ صفیر جو ہے سیٹی کی آواز آتی ہے ز سین صاد کے اندر، اگر ہم نے آہستہ سے پڑھا تو بھی آواز واضح ہوگی۔ آپ جتنا بھی آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں، اسپیشلی نماز میں، ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا تو زور سے پڑھنا ہوتا ہے نماز میں کہ ہمیں خود کو سنائی دے، رائٹ، ہم اپنے آپ کو تو سنائی دے، اتنا تو زور سے پڑھنا ہوتا ہے، but still if someone is sitting very far from you and if you are reciting it slowly, still یہ جو 3 لیٹرز ہیں یہ ان کو سنائی دیں گے، رائٹ، بیکاز یو ریسائٹنگ اٹ، کیونکہ ان کی صفات اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی سنائی دیتی ہے، دیٹ از وائی یہ اسٹرانگ صفات ہے۔ تکرار ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو لیٹر را ہے جب ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں اس کا مخرج اتنا اسٹرانگ ہے کہ آواز کو باہر آنے نہیں دے رہا۔ زبان کی نوک جب ہم اوپر کے مسوڑوں پر لگاتے ہیں وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آواز کو باہر آنے نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے زبان اپنے مخرج پر بار بار ٹکراتی ہے، دیٹ از وائی وی ہیو ٹو ڈو تکرار، اینڈ دیٹ از وائی دا تکرار از اے اسٹرانگ صفات، اوکے۔ اور تفاشی کیا ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے، شین کی اسپیشلی صفات، کیونکہ یہ اسپریڈ ہوتی ہے، رائٹ، وہ پھیل جاتی ہے اپنے منہ میں، اس کی آواز پھیل کر، اس کی آواز دیکھیں شین کتنے اسٹرانگ آتی ہے، سم تھنگ وچ اسپریڈ سو کوئکلی اینڈ سو وائڈلی، دیٹ از ویری اسٹرانگ، رائٹ۔ اگر آپ کوئی فریگننس کی ہی بات کریں، دا اسٹرانگ پرفیوم از ون، جو یہاں لگائیں تو دوسرے روم تک بھی اس کی اسمیل آئے، رائٹ، دیٹ از کالڈ ایز سم تھنگ وچ از اے اسٹرانگ پرفیوم، اینڈ دیٹ از وائی تفاشی شین کی ایک ایسی صفات ہے کہ وہ اسپریڈ ہوتی ہے، پھیل جاتی ہے اپنے منہ کے اندر بڑی آسانی سے، اس وجہ سے یہ ایک اسٹرانگ صفات ہے، الحمدللہ۔ انحراف کیا ہے؟ کہ آواز کا مائل ہونا، اس کو ہم نے بہت اچھے سے سیکھا تھا جب انحراف کو اور تواسط کو دونوں کو ہم نے دیکھا تھا۔ تواسط از سم تھنگ ڈفرینٹ، کیونکہ وہاں پر لام اور را کے علاوہ دوسرے حروف بھی آتے ہیں۔ انحراف کے اندر صرف لام اور را ہے، اور اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ لام اور را کے اندر ایک شدہ اور رخاوہ دونوں کی
پراپرٹی پائی جاتی ہے، بٹ اسٹل اس کے اندر جب رکاوٹ آتی ہے لام اور را کی، آواز جو ہے اپنا راستہ بنا لیتی ہے. اٹ از لائک ویری اسٹرانگ. وہ آواز اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتی. اگر آپ نے لیٹر کاف اور لیٹر تا کو لیا، اس کے اندر مضبوطی تھی لیکن پھر بھی وہ ہمس کے لیٹر ہیں، دا ویک صفات. اس میں کیا ہو رہا ہے، مضبوطی ہونے کے بجائے وہ آواز جو ہے ادھر ادھر سے نہیں نکال پائے، دیٹ از وائی ان کو ہمس کرنا پڑا، وہ ویک صفات کو اپنا لیے. لیکن لام اور را اتنے ویک نہیں ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جی ہمارے آگے تو رکاوٹ آئی ہے بٹ اسٹل ہم انحراف کر جائیں گے، ہم اپنی آوازوں کو کہیں اور سے نکالیں گے. دیٹ از وائی انہوں نے اپنی آواز کو جو ہے سائڈ سے یا درمیان سے نکالا. دیٹ از وائی انحراف از اے اسٹرانگ صفات. قلقلہ بھی اسٹرانگ ہے کیونکہ اس کی مین وجہ شدہ اور جہر ہی ہے، جس کی وجہ سے مضبوطی سے اوپر مخرج اپنا لگتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں قلقلہ کرنا ہوتا ہے. and that is why this is a strong صفات. نیکسٹ ہے استطالہ. یہ بھی اسٹرانگ ہے کیونکہ ہمارے منہ میں اتنی اسٹرینتھ اور پریشر کریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے استطالہ کرنا پڑتا ہے. ایون دو ہماری زبان کی نوک برائے نام لگتی ہے، ہمارے اسٹارٹنگ کا جو ثناء اولیاء کی گم لائنز ہیں وہاں پر، بٹ اسٹل دس از کازڈ ڈیو ٹو اے لاٹ آف اسٹرینتھ اینڈ پریشر وچ از کریٹڈ ان آور ماؤتھ، رائٹ. جو ہمارے منہ کے اندر بہت زیادہ پریشر اینڈ اسٹرینتھ کریٹ ہو رہا ہے استعالہ ان اطباق ساری چیزوں کو کرتے ہوئے، اس وجہ سے یہ استطالہ ہو رہا ہے لیٹر ضاد کے اندر. اینڈ دیٹ از وائی یہ ایک اسٹرانگ صفات ہے. فائن. لاسٹ ہے غنہ. غنہ یعنی ایسی صفات جو ہم نون اور میم سے کسی بھی حال میں نکال نہیں سکتے. ان کی اسٹرینتھ تو کم ہو سکتی ہے، جیسے اکمل میں ان کی اسٹرینتھ ہائیسٹ ہے لیکن جو لاسٹ انقص ہے اس میں ان کی اسٹرینتھ بہت کم ہے. اسٹرینتھ تو کم ہے لیکن ہم اس کو مکمل طریقے سے ایک لیٹر سے نکال نہیں سکتے. اینڈ دیٹ از وائی یہ ایک اسٹرانگ صفات ہے جو لیٹر کا انسٹنکٹیو کیریکٹر ہے، رائٹ. الحمدللہ. اس کے بعد جو یہاں رہ گیا وہ ہے لین. یہ بھی صفات لازمہ غیر متضادہ ہے. یہ نرمی ہے. نرمی کا مطلب ہی ویری ویک ہے، رائٹ. ویک اینڈ سافٹ صفات ہے، تو لین ایک ویری ویک صفات ہے. اسمات اور اطلاق ہم تواسط میں اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ دیٹ از ناٹ ڈیپینڈنگ اپان دی تجوید رولنگس، اور اس کا حرف کی ادائیگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو نہ ہی ہم اس کو شدہ یا ہم اس کو کمزور میں رکھ سکتے ہیں. دیٹ از وائی ہم اس کو درمیانی صفات میں رکھیں گے کیونکہ یہ ڈیپینڈ فلوئنسی پہ کرتا ہے. فائن. اورلز ہم اس کو یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں بٹ اٹ از بیٹر کہ ہم اس کو درمیانی اس پر رکھیں بیکاز اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو تجوید. Okay, Alhamdulillah, this is all about Sifatul Huruf which we have completed, and I hope you enjoyed these classes very well and you have learned lot of informative things. ہر ایک لیٹر کو ہم نے باریکی سے سیکھا ہے اور آپ کو آپ کی غلطیوں کی وجہ سمجھ آئی. جو غلطیاں آپ کر رہی تھیں ان حروف کے اندر وہ کیوں کر رہی تھی، کس وجہ سے وہ غلطیاں ہو رہی تھیں، آپ کو یہ سمجھ آ گیا، رائٹ. الحمدللہ. اب آپ اس کو ایک چارٹ بنائیں. کچھ سسٹرز نے لاسٹ ٹائم ایک چارٹ سینڈ کیا تھا جب ان کا اسائنمنٹ تھا، تب صرف ہم نے صفات لازمہ متضادہ کو کمپلیٹ کیا تھا نا. غیر متضادہ بھی ہے، اگر وہیں پر اسپیس ہے تو غیر متضادہ کو بھی لکھ لیں. سائڈ میں آپ حروف کو ڈیسائیڈ کریں کہ وہ ویک ہے یا وہ اسٹرانگ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے با لیٹر لیا، اوکے، لیٹر با. اب ہم اس کے صفات کو دیکھتے ہیں. با کی صفات جو اسٹرانگ ہے اس میں کون سی ہے؟ یہ جہر کا لیٹر ہے، شدہ کا ہے، اور اس میں جو ہے قلقلہ ہوتا ہے، رائٹ. صرف اتنا ہی ہے لیٹر با کا. اور اس کے اندر اطلاق ہوتا ہے یا اسمات ہوتا ہے؟ اطلاق، رائٹ. اور یہ جو لیٹرز یہاں پر ہیں، جو صفات یہاں پر ہیں، اس کے اندر با کا کون سا ہے؟ ہمس میں نہیں، رخاوہ میں نہیں، استفال اور انفتاح میں آتا ہے. صرف 2 ہیں. تو دیکھا جائے تو با کے 3 صفات یہاں کے ہیں، صرف 2 صفات یہاں کے ہیں. دیٹ از وائی با کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ دس از اے اسٹرانگ لیٹر. اوکے، اس طرح آپ ڈیسائیڈ کر اسٹرانگ اور ویک صفات لیٹرز لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، which will help you to understand کہ صفات جو ہیں کون سے حروف ہیں جو اسٹرانگ ہیں، کون سے حروف ہیں جو ویک ہیں. اوکے انشاءاللہ. فائن. تو اب انشاءاللہ میں اور ایک PDF لوں گی جو I have got from somewhere، جس کے اندر سارے حروف ہیں
اور ان کی پراپرٹیز بھی ہیں. دس ول I'll share that in the group also, but فرسٹ آپ انشاءاللہ آپ خود ہی اس کو لکھنے کی کوشش کریں. آفٹر دیٹ میں اس کو شیئر بھی کروں گی تاکہ آپ کو آسانی ہوگی. فائن. اب یہاں دیکھیں ہم اس کو دیکھتے ہیں الگ الگ کہ کون سے حروف میں کون سے صفات آ رہی ہے. آپ اس کے اس طرح کالمز بنائیں. ساتھ میں ایک اور آپ کالم بنا سکتی ہیں جہاں آپ اسٹرانگ یا ویک صفات اسٹرینتھ کی ہیڈنگ لگائیں اور آپ ایس یا ڈبلیو لکھتے جائیں. اسٹرانگ یا ویک درمیان کی ضرورت نہیں. تواسط کا جو لیٹرز ہیں وہ اس کو آپ شدہ میں ہی کنسیڈر کر لیں اور اس کو ہیوی اسٹرانگ بنا سکتی ہیں. فائن. اگر آپ کو وہ بھی لکھنا ہے تو دیٹ از اوکے، بٹ تواسط کی صرف ایک ہی صفات درمیانی ہے نا، تو اس وجہ سے آپ صرف 2 اسٹرینتھس کو لیں، ویک اینڈ اسٹرانگ. فائن. یا آپ تینوں بھی لے سکتی ہیں اور اس کو لکھ سکتی ہیں انشاءاللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل اگر 6 صفات ہیں، 3 جو ہے اسٹرانگ ہے اور 3 ویک ہیں، تب آپ انشاءاللہ اس کو تواسط لکھیں جیسے درمیانی صفات کا لیٹر ہے. اگر 4 اسٹرانگ ہیں اور 2 ویک ہیں 5 کے اندر، 4 اسٹرانگ ان 6 میں، تو آپ اس کو ایک اسٹرانگ صفات لکھیں. اوکے. اگر 2 ہی اسٹرانگ ہیں، 3 جو ہیں دیٹ از ویک، تو اس کو آپ ویک صفات لکھیں. فائن. ان دس وے آپ ان کو 3 کیٹیگریز میں ہی ڈیوائڈ کریں. دیٹ ول بی ایزی فار یو انشاءاللہ. اب ہم ہر ایک لیٹر کو دیکھتے ہیں. لیٹس ڈو اٹ کوئکلی بیکاز ہمیں عربک کے سارے لیٹرز کو دیکھنا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو ساتھ لکھتے بھی جائیں، یا اگر آپ نے آلریڈی یہ چارٹ بنایا ہوا ہے تو بس اس کو ایک بار چیک کریں انشاءاللہ. اوکے. حمزہ جو ہے اس کی صفات میں کیا کیا آتا ہے دیکھیں. الجہر آتا ہے، شدہ آتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اس میں نہ تو استعالہ ہوتا ہے نہ ہی اطباق، تو استفال اور انفتاح کے لیٹر ہیں. اور اسمات، اس کو آپ چاہے تو لکھیں یا نہ لکھیں تو بھی بیٹر ہے. بٹ if you write it will be easy for you to consider whether they are weak or heavy صفات or the middle one. Fine. اوکے فائن. تو اب نیکسٹ دیکھتے ہیں الف مدیہ. اس میں یہاں یہ سلائیڈ جو ہے اس میں یہ بھی لیا گیا ہے کہ الف جب مد کے حال میں ہو ہم کچھ چیزیں اس کے حمزہ کی خود کنسیڈر کریں گے. فار ایگزامپل یہ جہر کا حرف ہے. کس طرح یہ جہر کا حرف ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ نے ہا کے ساتھ اس الف کو لگا دیا مد کے اندر، تو ہم اس کو دیکھیں ہا اس طرح پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ ہا، یعنی ہم جب مد کر رہے ہوتے ہیں، مد کی جو رولنگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کھینچنے کا، تب ہم اس کے اندر اپنے ووکل کارڈز کو اوپن نہیں رکھتے. اینڈ تک بھی ہم اس کو ہا 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 اس طرح نہیں پڑھتے. رائٹ. ہم ہا کا جو سٹارٹنگ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن باقی کا جو مد ہوتا ہے چاہے ہم اس کو 2 کھینچیں، 4 یا 6 حرکہ لمبا کریں، وہ ہمارے منہ کے خالی حصے سے الجوف سے آتا ہے. رائٹ. اور تب ہم اپنی ووکل کارڈز کو obviously بند رکھتے ہیں. تو چاہے ہم ہمز کے لیٹر کے ساتھ اس الف کو پڑھیں، چاہے ہم جہر کے لیٹرز کے ساتھ، اس میں جہر ہی ہوتا ہے. رائٹ. دیٹ از وائی دس از جہر. اور رخاوہ ہے، اس کے اندر شدہ نہیں، رخاوہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اس کو جتنا چاہے بغیر کوئی رکاوٹ کے کھینچ سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے ایک لیٹر لیا سین جو لیٹر رخاوہ کا ہے، یا ہم نے لیا قوف جو لیٹر شدہ کا ہے، یا ہم نے میم لیا جو لیٹر تواسط کا ہے، اس کے بعد اگر ہم نے الف کو لگا دیا تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، چاہے وہ شدہ کے لیٹر کے ساتھ آ جائے، چاہے وہ رخاوہ کے تواسط کے لیٹرز کے ساتھ آ جائے، ہم اس کو جتنا لمبا چاہے کھینچ سکتے ہیں. س ق م رائٹ. تو الف جو ہے obviously ایک رخاوہ کا لیٹر ہے when it is in مدیہ state. استفال ہے لیکن استعالہ بھی کیا جا سکتا ہے جس کو ہم تفخیم کہیں گے اگر وہ ہیوی لیٹر کے ساتھ آتا ہے. اطباق تو ہوتا نہیں اس لیے انفتاح ہے اینڈ اسمات کا لیٹر ہے. اوکے. با بہت آسان ہے، جہر ہے، شدہ ہے، استفال اور انفتاح ہے، ہیوینس اس میں ہوتا نہیں، اور قلقلہ بھی اس میں ہوتا ہے. دیکھیں یہ تھوڑا سا سٹرونگ لگ رہا ہے لیٹر. رائٹ. اب تا کو دیکھتے ہیں. ہمز ہے اوکے لیکن شدہ بھی ہے، ایک ویک ہے، تو نیکسٹ جو ہے سٹرونگ ہے. استفال اور انفتاح دونوں یہ ویک صفات کی ہیں. دیٹ از وائی ہمیں صرف ایک ہی اس میں لگ رہا ہے کہ ایک ہی شدہ کا صفات ہے، یعنی سٹرونگ صفات، اینڈ دیٹ از وائی اس کو ہم ویک لیٹر میں ڈال سکتے ہیں. ان دس وے آپ ویک اینڈ ہیوی لکھیں انشاءاللہ. اب اگر یہ آلریڈی لکھ چکی ہیں تو بس آپ ویک، سٹرونگ اینڈ جو ماڈریٹ صفات ہوتے ہیں اس کو لکھتے جائیں. ویک،
ماڈریٹ اور اسٹرانگ، اس طرح آپ لکھتے جائیں، آپ کو آسان لگے گا. فائن. اور نیکسٹ ہے سا. سا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمس ہو رہا ہے، رخاوہ ہو رہا ہے، استفال، انفتاح، اسمات. یہ تو بہت ہی ویک صفات ہے. اوکے. اب الجہر دیکھتے ہیں. جیم. جیم دیکھتے ہیں، جہر ہو رہا ہے، شدہ ہو رہا ہے. یہ تو دونوں اسٹرانگ ہے. استفال اور انفتاح بہت ہی ویک ہیں. قلقلہ اسٹرانگ ہے اور اسمات تو تواسط ہے، لیکن پھر بھی اس میں 3 تو اسٹرانگ صفات ہیں. دیٹ از وائی یہ لیٹر بھی اسٹرانگ لیٹر ہے. اوکے. یو جسٹ ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ یہ لیٹر اسٹرانگ ہے یا ویک ہے. اب لیٹر ہا کو دیکھتے ہیں. ہمس ہے، رخاوہ ہے، استفال، انفتاح، اسمات. یہ تو کمپلیٹ ویک ہو گیا نا، بہت ساری ویک صفات ہیں اس میں. خو کے اندر بھی سیم تھنگ ہے، یہ بھی ویک ہے. سیم صفات ہا کے اس میں آ رہے ہیں. دال کے اندر جہر، شدہ ہے، استفال اور انفتاح ہے اور قلقلہ ہے، لیکن یہ جو 3 صفات ہیں یہ اسٹرانگ ہیں. دیٹ از وائی یو کین کنسیڈر دس ٹو بی اسٹرانگ. اوکے. اور زال دیکھتے ہیں. جہر ہے، رخاوہ ہے، استفال، انفتاح اور الاسمات. صرف ایک ہی ہے جو بہت ہی اسٹرانگ ہے، باقی سب اس میں ویک ہیں. and that is why this is a weak letter. اور را دیکھیں، اس کے اندر سب سے زیادہ صفات پائے جا رہے ہیں. 7 صفات ہیں. جہر ہے، یہ بینیہ. دیکھیں میں نے ابھی بتایا کہ کہیں بکس میں آپ کو تواسط کی جگہ بینہ ملے گا، جو ابھی ہم نے دیکھا صفات البینہ، رائٹ، the middle, the moderate one. تواسط کی جگہ آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے، تو کنفیوز نہ کر لیں، دونوں سیم ہیں. اوکے. درمیان کو بینیہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو تواسط بھی کہا جاتا ہے. استفال ہے لیکن استعالہ بھی ہوتا ہے. انفتاح ہے، اذلاق ہے، انحراف ہے، تکرار ہے. اوکے. تو اس میں دونوں بھی ہو رہے ہیں تو ماڈریٹ ہی ہم لکھ سکتے ہیں، رائٹ. جی ماڈریٹ ہی لکھ سکتے ہیں. فائن. اب دیکھتے ہیں زال کو. زال نہیں، ایکچول میں ز ہے، رائٹ. جی ز میں دیکھیں، جہر ہے، رخاوہ، استفال، انفتاح، الاسمات، الصفیر. اس میں ویک زیادہ دکھ رہے ہیں تو ایک ویک لیٹر ہے. سین کے اندر بھی سیم ہے. اوکے. ہمز، رخاوہ، استفال، انفتاح اور اسمات اینڈ صفیر. اس میں صرف صفیر ایک اسٹرانگ صفات ہے، باقی سارے تواسط کی اور ویک صفات ہی آئی ہیں، رائٹ. دیٹ از وائی دس از اے ویک لیٹر. شین بھی سیم تھنگ ہے، اس میں تفاشی صرف ایک ہی اسٹرانگ صفات ہے، باقی سارے جو ہیں وہ ویک ہیں. دیٹ از وائی دس از اے ویک لیٹر. صاد کے اندر دیکھیں. جی صاد میں کیا ہو رہا ہے؟ جہر ہے، فائن، رخاوہ ہے، استعالہ ہے، اطباق ہے، صفیر ہے جو اسٹرانگ ہے. دیٹ از وائی دس از اے ویری اسٹرانگ لیٹر. اس میں 2 ویک ہیں، ایک ہے رخاوہ اور ایک ہے اسمات. فائن. الحمدللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں ضاد. اس میں جہر ہے، رائٹ. One second, I have to keep this somewhere. Okay. جہر ہے، رخاوہ بہت ویک ہوتی ہے صفات. استعالہ، اطباق، اسمات، استطالہ. This is a strong صفات, right. الحمدللہ. You can write it by yourself. آپ خود ہی چیٹ باکس میں بھی بتا سکتی ہیں. تو کو دیکھیں. This is a very very اسٹرانگ صفات کا لیٹر. یہ سارے لیٹرز میں سب سے اسٹرانگ صفات کا لیٹر ہی لیٹر تو ہے. فائن. کیوں؟ دیکھیں اس میں جہر اسٹرانگ ہے، شدہ اسٹرانگ ہے، استعالہ اسٹرانگ ہے، اطباق اسٹرانگ ہے، اسمات و تواسط کا ہے، قلقلہ اسٹرانگ ہے. دس از دا ویری اسٹرانگ لیٹرز آف آل. سارے لیٹرز جو عربی کے ہیں اس میں سب سے اسٹرانگ لیٹر یہی ہے، لیٹر تو. فائن. ضا میں جہر ہے لیکن رخاوہ آ گیا ہے. نیکسٹ استعالہ، اطباق بھی ہے. سو دس کین بی سیڈ ایز، یہ جو جہر جو ہے، جو تو ہے وہ اسٹرانگ صفات ہی ہے، ناٹ سو ویک، بیکاز استعالہ، اطباق اور جہر 3 اس کے اندر اسٹرانگ صفات ہیں، رائٹ. سو دس از اے اسٹرانگ لیٹر. الحمدللہ. عین دیکھیں، جہر ہے اس کے اندر، تواسط ہے، استفال ہے، انفتاح ہے، اسمات ہے، رائٹ. اس کو ویک لیٹر ہی کہا جاتا ہے. دیکھیں انفتاح، استفال اور انفتاح اور استفال تو ویک ہیں، اور اسمات اور تواسط جو ہیں یہ مڈل ہیں. جہر صرف ایک ہی ہے، تو ہم اس کو یا تو ویک کہہ سکتے ہیں یا تو ماڈریٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اینی تھنگ. اوکے. ہم اس کو دونوں کے درمیان رکھ سکتے ہیں. there is no problem. فائن. الحمدللہ.
تو نیکسٹ کون سا ہے؟ غین، جہر ہے. از اٹ ڈیفیکلٹ؟ نو سسٹر، اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، بہت ہی آسان ہے. دیکھیں آپ کو بس لیٹرز الگ الگ جب ہم صفات سیکھ رہے تھے نا وہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں حمز کے لیٹر فحثہ شخص سکت، یہ آپ کو آلریڈی پتہ ہیں. جہر کے لیٹر، شدہ کے لیٹرز کا میں نے بہت آسان طریقہ آپ کو بتایا تھا، جس میں قلقلہ کرنے کی، جھٹکا دینے کی، حمز کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ سارے شدہ کے حروف ہیں. قلقلہ کے 5 لیٹرز، حمز کے 2 لیٹرز کاف اور تا اور حمزہ. استعالہ کے لیٹرز تو آپ کو آلریڈی بائی ہارٹ ہیں کیونکہ ہم نے اس کو سیکھا تھا اپنے بیزکس میں. اس کے بعد جو ہے اطباق کے ہیں، صرف صاد ضاد طا ظا ہیں، رائٹ. تو کمپلیٹ ہو گئے سارے صفات لازمہ متضادہ، کمپلیٹ ہو گئے صرف ان لیٹرز کو سیکھتے ہوئے، رائٹ. آلریڈی ہم نے بیزکس میں صفات لازمہ متضادہ کی جو اسٹرانگ صفات ہیں نا اس کو کمپلیٹ آلریڈی کر لیا ہے، ویری ایزی ہیں. نیکسٹ جو ہے غیر متضادہ کے اندر وہ صفات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، جیسے سٹی والے صفات میں ز سین صاد، انحراف میں لام اور را، قلقلہ میں قلقلہ کے لیٹرز، لین میں لین کے لیٹرز. آپ کو بس ٹرائی کرنا ہے. یو ہیونٹ ٹرائیڈ اینڈ دیٹ از وائی یو فیلنگ اٹ ڈیفیکلٹ. آج کیا کریں، آپ بک میں الف سے یا تک اس طرح کی لکھیں. اس کے بعد آپ سارے بکس کلوز کریں، کوئی بھی نوٹس اوپن نہ کریں، اپنے ہی مائنڈ سے سوچ کر یہ چارٹ بنائیں. اگر آپ نے اس کو بنایا تو اٹ مینس یو نو اٹ ویل. اینڈ آئی گارنٹی یو انشاءاللہ اگر آپ نے کلاسز کو ٹھیک سے سنا ہے اور ویڈیوز بھی دیکھے ہیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی یہ صفات آ جائیں گے. فائن، آپ ایک بار ٹرائی کریں، انشاءاللہ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. اوکے، اب فا کو دیکھتے ہیں. اوکے، آپ کو بھی ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت آسان لگے گا کیونکہ آئی ایم ٹیلنگ اٹ فرام مائی ایکسپیرئنس. یو ول فائنڈ اٹ ویری ویری ایزی. اوکے انشاءاللہ یو جسٹ ہیو ٹو ٹرائی ونس. پریکٹس کریں. آپ نے پریکٹس ہی نہیں کیا، آپ کیا کریں، بکس بند کر دیں اور لیٹر کو لکھیں. کوئی بھی ایک لیٹر لیں، با لیں، سوچیں، چاہے آپ کو ایک لیٹر کو گیس کرنے میں 10 منٹس کیوں نہ لگ رہے ہوں، آپ اس کو لیں اور گیس کریں. فائن. اگر آپ کو چاہیے کہ تھوڑا ایزینس ہو تو آپ ایک کام بھی کر سکتی ہیں کہ اوپر لکھ لیں حمز، جہر، شدہ، تواسط، رخاوہ. اس کے بعد آپ لکھیں استعالہ، استفال، اطباق اور انفتاح. بس اتنا لکھیں، اطلاق اور اسمات کو نہ لکھیں، اتنا لکھیں فرسٹ. اوکے، اس کے بعد الف با تا اس طرح لکھتے جائیں انشاءاللہ. اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں، یہاں پر اس کا لکھیں، اس کو دیکھتے جائیں اور لکھتے جائیں. یو ول فائنڈ اٹ ایزی، آئی ایم گارنٹینگ یو، بٹ یو ہیو ٹو ٹرائی سسٹر. اوکے، ٹرائی کریں، دین یو ٹیل می ویدر یو فاؤنڈ اٹ ڈیفیکلٹ اور ایزی. ایک بک لیں، آج ہی اس کو کریں انشاءاللہ. صفات کو ایک بار لکھ لیں آپ چاہے تو، آپ کے پاس اس طرح ایک ہیڈنگ بنا لیں اور 4 کالمز بنا لیں اور لکھیں حمز لکھیں، جہر لکھیں اور یہاں پر شدہ، رخاوہ لکھیں، استعالہ لکھیں، استفال لکھیں، اطباق لکھیں. جی سسٹر، بینہ اور تواسط سیم ہیں. اوکے، تواسط کو بینہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس طرح لکھیں. اس کے بعد آپ نیچے چارٹ بنائیں الف با تا کا. فائن. اس کے بعد آپ اس کو دیکھتے جائیں اور اس میں لکھتے جائیں. بہت آسان لگے گا آپ کو. یو آر جسٹ، یہاں دیکھ کر آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے بٹ آئی گارنٹی یو وین یو رائٹ اٹ بائی یور اون یو ول فائنڈ اٹ ویری ایزی انشاءاللہ. اوکے فائن. تو اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. فا پر حمز ہے، رخاوہ ہے، استفال، انفتاح، الاطلاق. یہ تو بہت ہی ویک ہے نا. قاف میں جہر ہے، شدہ ہے، استعالہ ہے، انفتاح ہے، اسمات ہے، قلقلہ ہے. یہ اسٹرانگ صفات ہے کیونکہ اس میں دیکھیں بہت سارے اسٹرانگ صفات آ رہے ہیں، رائٹ. الحمدللہ. بس یہ 1 2 ویک ہیں، ایک تواسط ہے، مڈل ہے اور ایک ویک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. کاف کو حمز ہے، ویک صفات ہے، لیکن شدہ ہے جو بہت ہی اسٹرانگ ہے. استفال ویک ہے، انفتاح ویک ہے، الاسمات بھی مڈل ہے، درمیانی ہے. and that is why you can say this is a weak letter اور moderate بھی کہہ سکتے ہیں but it is better کہ ہم اس کو weak ہی consider کریں کیونکہ اس کے اندر strong property صرف ایک ہی ہے out of 5. اوکے. لام دیکھیں، جہر ہے، تواسط ہے، اس میں استفال اور انفتاح ہے، لیکن کبھی کبھی استعالہ بھی کرنا ہوتا ہے، اطلاق اور انحراف ہے. 3 اس میں جو ہیں 2 ہیں بس اسٹرانگ کوالٹیز، رائٹ. ایک ہے جہر اور ایک ہے انحراف. بینہ بھی ہم تواسط ہے تو اسٹرانگ میں بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو بس تواسط والا لکھیں، ماڈریٹ ہے یہ. فائن. 4 اس میں جو ہیں 2 ہیں بس اسٹرانگ کوالٹیز، رائٹ. ایک ہے جہر اور ایک ہے انحراف. بینہ بھی ہم تواسط ہے تو اسٹرانگ میں بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو بس تواسط والا لکھیں، ماڈریٹ ہے یہ. فائن.
میم میں جہر ہے، تواسط ہے، استفال، انفتاح، اطلاق اور غنہ ہے. اس کے اندر صرف دو اسٹرانگ صفات ہیں، ایک ہے غنہ اور ایک ہے الجہر. فائن. نون کے اندر بھی سیم ہے، جسٹ لائک میم نون بھی سیم ہے، there is no difference. ہا کے اندر ہمس، رخاوہ، استفال، انفتاح، اسمات، this is a very weak letter. واو کے اندر اب دیکھیں واو کو یہاں 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، تو ہم 3 کیٹیگریز کو بھی دیکھتے ہیں. ایک ہے واو ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے، اوکے، تو واو ساکن ایک جہر کا حروف ہوگا، رخاوہ ہوگا اس میں، کیونکہ ہم واو ساکن سے پہلے فتحہ آتا ہے تو اس کو مد کی طرح بھی اس کو کھینچ سکتے ہیں، جیسے ای، بئی، رائٹ، ہم اس کو مد لین میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، تو رخاوہ آئے گا. لائٹ ہے، استفال اور انفتاح ہے، اسمات کا لیٹر ہے، اور لین اس کے اندر آتا ہے، رائٹ. الحمدللہ. سو دس از اے ویک لیٹر. لیکن جو واو کانسننٹ ہے، یعنی جو واو جب اس پہ فتحہ، ضمہ، کسرہ، تنوین، اس طرح کے کوئی حرکات آئیں تو وہ جہر کا حرف ہے، رخاوہ ہے، استفال، انفتاح ہے، لیکن اس میں لین نہیں آتا. تو یاد رکھیں لین کو دیکھیں، یہاں پر ایک تجوید کی رولنگ نہیں بتائی گئی، اس کو ایک صفات بتائی گئی ہے. تو واو اور یا جب کوئی اور حال میں ہوتے ہیں، اس سے پہلے فتحہ نہیں ہوتا اور واو اور یا ساکن میں نہیں ہوتے، تب ان کے اندر وہ لین کی پراپرٹی نہیں ہوتی. لین مطلب آسانی ہے، آئی اور او کی آواز کو لین نہیں کہتے، آسانی اور نرمی کو لین کہتے ہیں. دیٹ از وائی واو ساکن سے پہلے جب فتحہ آتا ہے تبھی وہ لین ہوتا ہے. دوسرے جگہ دیکھیں لین کو نہیں لیا گیا، نہ فتحہ، ضمہ، کسرہ کے ساتھ واو اور یا لین کی طرح ساؤنڈ کرتے ہیں یا ان پر نرمی ہوتی ہے، اور نہ ہی جب واو اور یا کے اندر ہم ساکن لگائیں اور ان کو مد میں کنسیڈر کریں. فائن. اب دیکھیں واو مدیہ. واو مدیہ کب بنتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو. تب اس کی صفاتیں کون کون سی ہیں؟ جہر ہے، رخاوہ ہے، رخاوہ اس لیے کیونکہ ہم اس کو جتنا چاہے کھینچ سکتے ہیں مد میں. استفال، انفتاح بہت لائٹ لیٹرز ہیں، that is why this is a weak صفات. یا ساکن کو دیکھتے ہیں، اس کو بھی 3 پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. دیکھیں پہلا ہے یا جس سے پہلے فتحہ ہو، یعنی لین، تو اس میں لین ہے. باقی جو بھی یا کی صفات ہے نا وہی ہے، جہر، رخاوہ، استفال، انفتاح، اسمات، اوکے. یا پہ جب فتحہ، ضمہ، کسرہ ہو تو اس میں لین نہیں آتا. keep this in your mind، اس میں لین نہیں آتا. تو ای اور او کی آواز لین نہیں ہے. سو ڈونٹ کنفیوز کہ ادغام میں کیا ہو رہا ہے، جب یا کی آواز میں ای کی آواز جاری ہے تو کیا ہے. that is not lean at all. لین کا مطلب نرمی ہوتا ہے. تو جہر ہے اس میں کیونکہ ہم سانس کا شامل نہیں کرتے، رخاوہ ہے کیونکہ جتنا چاہے کھینچ سکتے ہیں، اور استفال، انفتاح، اسمات ہے، یہ بھی ایک ویک لیٹر ہے. یا جب مد کے حال میں ہوتا ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے کسرہ آ جائے تو دیکھیں جہر ہے، رخاوہ ہے، استفال ہے، انفتال ہے، اسمات ہے. اس میں بھی لین نہیں ہے کیونکہ یہ حروف المد بن جاتا ہے جب اس سے پہلے کسرہ ہو. alright. الحمدللہ. this is all about what we say the صفات الحروف. الحمدللہ صفات اللازمہ کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو آپ انشاءاللہ اسی طرح ایک چارٹ بنائیں اور اپنے بکس میں لکھیں، اور مجھے چاہے تو سینڈ کریں فار دا کریکشنز، اور اٹ از ناٹ امپورٹنٹ. لیکن کل کی کلاس میں سینڈ نہ کریں. کل جو ہے آپ صرف اور صرف اب تک جو بھی آپ نے صفات اللازمہ غیر متضادہ کی نوٹس بنائی ہے اس کو سینڈ کریں. ڈونٹ وری if it is just 1 page or 2 page, and don't worry if it is if your handwriting is not good, you can just send it to me. Fine, because that will be considered as your second assignment. انشاءاللہ ٹیسٹ بھی ہوگا، بہت آسان ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم سسٹرز نے کچھ کہا تھا کہ انگلش میں بھی ان کو جو ہے ٹیسٹ چاہیے کیونکہ ٹرمینالوجی سمجھ نہیں آ رہی، اور انگلش میں ٹیسٹ ہوگا تو بھی ڈیئر سسٹر ٹرمینالوجی سیم ہی عربی میں ہی ہوں گے، ہم اس کو انگلش میں کنورٹ کر کے نہیں دیں گے. فار ایگزامپل واٹ از صفات اللازمہ متضادہ، اس طرح دیں گے ہم اس کو. واٹ از صفات اللازمہ وداؤٹ اپوزٹس، اس طرح انگلش میں کنورٹ نہیں کریں گے، بیکاز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرمینالوجی. سو ایون دو اف آئی کنورٹ دی کوئز ان ٹو انگلش، صرف واٹ از، ویئر از اینڈ وچ از، یہی میں ایڈ کر سکتی ہوں جو آپ کو آلریڈی اردو میں بھی سمجھ آ سکتا ہے کہ صفات اللازمہ غیر متضادہ کیا ہے. اس کا انگلش میں بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ واٹ از صفات اللازمہ غیر متضادہ. I'm not going to change the complete terminology.
okay, because you have to know that, because you are in intermediate level of tajweed, you should know what is sifat al-lazima, mutadada, ghair mutadada. You have to know what is hams, jahar. اس طرح نہیں لکھ سکتے کہ ان میں سے کون سے لیٹرز میں ہمس ہو رہا ہے. فائن. لاسٹ ٹائم ایک کویشچن تھا کہ ان میں سے کون سے لیٹرز میں ہمس ہو رہا ہے, اور 1 to 3 آپشنس تھے, رائٹ. تو اگر آپ کو انگلش میں چاہیے تو آئی کین جسٹ رائٹ وچ آر دا لیٹرز آف ہمس ان دا لیٹرز گیون بلو. میں اس ہمس کو چینج نہیں کر سکتی کہ وچ آر دا لیٹرز ان وچ وی آر کنٹینویشن آف دا بریتھ از ٹیکنگ پلیس. اس طرح تو بالکل نہیں ہو سکتا, اینڈ دیٹ از وائی ایون دو اف آئی رائٹ ان انگلش دیٹ از کمپلیٹ ویسٹ. رومن انگلش میں ہی آئی تھنک اٹ از انف, بیکاز انگلش کی ٹرمینالوجی زیادہ اس کورس میں ہم یوز نہیں کر رہے, رائٹ. اینڈ آلسو اردو کے بھی نہیں, بیکاز یہ کمپلیٹ عربی ٹرمینالوجیز ہم یوز کر رہے ہیں. تو کل انشاءاللہ دیر ول بی نو کلاس. رکھیں صفات غیر جی سسٹر, صفات جو غیر متضادہ ہیں اس کو آپ کو سینڈ کرنا ہے. متضادہ تو آلریڈی لاسٹ ٹائم آپ نے سینڈ کیا نا, دس ٹائم غیر متضادہ کو سینڈ کریں. فائن, الحمدللہ. تو اگر آپ جب یہ نوٹس بنا رہی ہوں گی, اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس آ رہے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں, اسپیشلی اس چارٹ کے حوالے سے. اینڈ آئی وانٹ ایوری ون آف یو ٹو رائٹ دس, اوکے. اٹ از ویری ایزی. آپ چاہے تو کمپلیٹ 1 hour اس کے لیے لگا دیں اور آپ لکھیں. ایٹ دی اینڈ یو ول بی شیور دیٹ یو نو دس ویری ویل ان شاء اللہ, بیکاز آئی نو اٹ. یہ بہت آسان ہے, بہت آسان. اوکے, آپ بس صفات کو ایک بار لکھ کر رکھ لیں. اگر آپ کے مائنڈ میں نہیں ہے نا تو آپ اس طرح لکھ کر رکھ لیں, جہر اینڈ ہمس اس طرح لکھ کر رکھ لیں. صفات کی ایک کمپلیٹ کالم بنا لیں. اس کے بعد آپ اس طرح پک اینڈ ڈراپ کرتے جائیں, یہاں سے پک کریں اور یہاں پر لکھتے جائیں. فائن, اینڈ دس وے اٹ ول بی very easy for you. Make this list and also write at the end whether they are strong, whether they are moderate, or whether they are weak. Okay, inshallah. So yeah, this video will be uploaded inshallah, don't worry. I'll upload this by tomorrow morning inshallah. And that is it. اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ واٹس ایپ پر کریں. ہم نے صفات اللازمہ کو کمپلیٹ کر لیا ہے انشاءاللہ. نیکسٹ ہم صفات العارضہ کو شروع کرتے ہیں, جہاں پر انشاءاللہ ہم جو ہے ساری صفات تو نہیں دیکھیں گے, بیکاز ہم نے بیزکس میں کمپلیٹ کر لیے ہیں. مد کو ایک بار کوئک سے دیکھیں گے, پھر سکتہ کو, تفخیم اور ترقیق کو دیکھتے ہیں. اوکے انشاءاللہ. دیٹ از اٹ. اف یو ہیو اینی کائنڈ آف ڈاؤٹس, آپ واٹس ایپ میں مجھے وائس نوٹ سینڈ کریں ان دا گروپ. آئی ول ریسپونڈ ٹو یو as soon as I can inshallah. Okay, let's end the meeting now. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khaira.